اللہ کے بعد الہ، اللہ کے سوا معبود، مشکل کشا، حاجت روا کوئی نہیں. یہی ترجمہ ہے. جو مانے وہ مشرک، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے وہ مشرک، جو اللہ کے بعد کسی اور کو الہ مانے وہ کافر. وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خالق کائنات نے جب اپنی الوہیت کا اعلان کیا تو لفظ لا، سبحان اللہ، لفظ لا الہ سے کہ کوئی الہ نہیں. اور جب آمنہ کے لال کی ختم نبوت میں اعلان کیا تو بھی لفظ لا نبی مہدی، وہاں کا لا الہ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، یہاں کا لا نبی آبادی. محبوبہ ان کو بتا کہ میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں. جو خالق کے بعد الہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. وہ نبی مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ بھی اسلام سے خارج. اس لیے کہ لا الہ بھی ایمان ہے، لا نبی آبادی بھی ایمان ہے، ختم نبوت بھی ایمان ہے، آمنہ کے لال کی عزت و حرمت پہ پہرا دینا بھی ایمان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حضرت مولانا محمد علی جالندھری سارے رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یار جو بھی بندہ کسی نبی کا کلمہ پڑھ لینا تو اسی نبی کا امتی ہوتا ہے. اس نبی کا کیا ہوتا ہے؟ امتی ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ پہلے سے کسی نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اچانک اسے پتہ چلا جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا ہو گیا یقین، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا اور سارے کہتے ہیں یہ یہودی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے یہ کیا ہے؟ یہودی ہے. تھوڑا عرصہ گزرا وہی موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے. اب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ یہودی نہیں رہا. باوجود موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے جب نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو پہلے نبی کی امت سے نکل گیا اور نئے نبی کا کلمہ پڑھنے سے کیا بن گیا؟ عیسائی. کیا بن گیا بھائی؟ اونچی آواز سے عیسائی بن گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، ان کے مفتری ہے. زمانہ گزر گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس نے دیکھا اللہ کے حبیب کو اور کلمہ پڑھ لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل گیا. حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد عیسائی نہیں رہا بلکہ یہ بن گیا محمد، یہ بن گیا مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل گیا، محمد مصطفیٰ کی امت میں داخل ہو گیا. جو جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ پہلے والے نبی کی امت سے نکل کر اس نبی کی امت میں شامل اور داخل ہو جاتے، اسی کی نسبت سے پکارا جاتے، اسی کی نسبت سے بلایا جاتے اور اس کو اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اسے کہا ہے بھائی تو محمدیہ کرنا. بے شک یہ عجیب مخلوق ہے بھائی. انہوں نے آمنہ کے لال کے بعد کلمہ پڑھا میرا قادیانی کا ہے. جب ہم نے کہا مرزائیہ کہتے نہیں ایسی تمام بھی تو کیا کلمہ پڑھے ہے جب کسی نبی امت ایک داخل نہیں ہو رہے. یہ عجیب تماشا بھائی. مونوگرام کسی کا استعمال کرتے ہو، نام کسی کا استعمال کرتے ہو، لیبل کسی کا استعمال کرتے ہو اور فخر تمہیں بڑھا ہے اپنے ایک بیٹری فیوز پہ، لیکن جب اس کی نسبت سے تمہیں پکارا جائے پھر تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. جب کہتے ہیں یہ قادیانی، جب کہتے ہیں یہ مرزائی ہے، جب بتلاتے ہیں یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں تو پھر پہلے جھانکنے لگتے. میرے دوست بات سن، وہ ہوتا ہے نا سچا نبی، اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو نہ شرم ہوتی نہ عار ہوتی ہے، نہ اپنے کیے پہ مستعار کرتے، وہ فخر سے کہتے ہم محمد مصطفیٰ کے امتی بھی ہیں، پیغمبر کے نوکر بھی ہیں، دین پیغمبر کے وفادار بھی ہیں اور ناموس رسالت کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا تعلق تھا ہے اور رہے گا کہ ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. کر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. میرے دوستو
نبی اکبر خاتم الانبیاء ہے.